نے امیر المومنین کی کلاس لی تھی کہ آپ امیر المومنین نے گھر کے کام کس نے کرتے؟ وہ بندہ تھوڑا پریشان ہو گیا. اس نے کہا کہ یار میں تو اس کے بعد اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا ہوں. اس کی اپنے آتی ہے کہ بیوی جو ہے اس کے اوپر چڑھی کیا, یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا, یہ کیا, وہ کیا. وہ واپس جاتا ہے کہ وہ یہاں شکایت پڑتی نظر تو اتنا دیکھ کے کاری آگے لگی تو میں نے اپنی آگے جانا ہے. دوسرے دن میں واپس لوٹا تو میرے مومنی نے جب میرے قوم کی آہٹ محسوس کی تو فوراً دروازے پر آئے تو میں واپس جا رہا تھا. ادھر کدھر آئے کہ حضور جس کام آیا تھا وہ ہو گئے. کس کام آیا تھا؟ کہا میں آیا تھا کہ میں اپنی بیوی کی شکایت کر رہا تھا. وہ اس کی زبان بہت تیز ہے, میرے اوپر وہ جو ہے وہ بدزبانی کرتی ہے. بدزبانی تو میرا لفظ صحیح نہیں ہے, میرے کو مطلب ذرا میری بات مانتی نہیں. تو آپ یہ میں بات بتاؤں کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی تھی یہی بات کہ حضور صاحب ہم مکے میں تھے تو بیویاں ایسے تیر کی طرح سیدھی سے ماری ہوتے ہیں. مدینے والوں نے بیویاں اپنی لاڈلی رکھی ہوئی ہیں, یہاں کہ ہماری بیویاں بھی خراب ہو گئی. تو آپ ہمیں ذرا ارشاد فرمائیں کہ ذرا ان کا علاج نہ کر دیں. آپ نے فرمایا نہیں عمر, اگر تم ان کو مارو تو چہرے پر نہیں مارو. بیویوں کو مارنے کی اجازت لی فاروق اعظم نے. یعنی وہ عمر فاروق جو مکہ المکرمہ میں عورتوں کو دبا کے رکھنے والے تھے, وہ آ کے شکایت کی رسول اللہ کی بارگاہ میں کہ مکے میں تو بیویاں بھائی بالکل ٹھیک تھی, سیدھی تھی. یہاں انہوں نے جو مدینے والوں نے جو رواج ڈالا ہوا ہے, بیویوں کو سر پر اٹھایا ہوا ہے, تو حضور تھوڑی اجازت دے نا, ہم تھوڑا ان کا علاج کر لیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن چہرے پر نہیں مار. اس عمر فاروق نے جب امیر المومنین تھے تو بندہ شکایت لے کر اپنی بیوی کی تو واپس لوٹاؤ نے کیا ہوا. اس نے کہا یہ سمجھتے کہ یار آپ کی بیوی تو میری بیوی سے بھی زیادہ آپ کے ساتھ جو معاملہ کر رہی تھی. آپ نے فرمایا سنو, میری بیوی میری اندر موجود تھی, میرے گھر کو سنبھالتی, میرے بچوں کو کھانا دیتی, جو کہ اس کی ذمہ داری نہیں. میرا لباس اور میرے کپڑے تیار کرتی تھی, اس کی ذمہ داری. مجھے اور میرے بچوں کو کھانا پکا کے دیتی, جو کہ شرعاً اس کی ذمہ داری. میرے بعد میرے گھر کی نگران ہے, جو کہ اس کی ذمہ داری نہیں. تو جب وہ میرے اتنے سارے وہ کام کرتی ہے تو اگر وہ کوئی بات کر دیتی ہے تو مجھے برداشت کرنی چاہیے. یہ وہ میرے فاروق ہیں جن کے نام سے شیطان ڈرتا ہے, جن کے نام سے کیسر اور کسریٰ کے جو فوجی ہیں یا ان کی پورے جو ان کے بادشاہ ہیں وہ تھر تھر کانپتے ہیں کہ عمر کا ہماری طرف آ گیا تو میں لے جائے گا. بلکہ رے کے علاقے کا گورنر آیا, کہتا ہے اتنا روک تھا مجھے فاروق رضی اللہ عنہ. میں نے کہا کہ یار بتا تو دیکھیے ہمارے بھی حکمران ہیں تو میں ذرا چیک کروں کہ یہ عمر فاروق جو ہے اس کے روک بڑا ہے, دھبدبا بڑا ہے, ڈر لگتا ہے, اس کا نام سن کے ڈر لگتا ہے. کہتے مدینے میں آیا تو پوچھا امیر المومنین کدھر ہے؟ کہتے میرے ذہن میں تھا کہ بڑا سا دربار ہوگا, بڑی سی بلڈنگ ہوگی, اس کے اندر بیٹھنے کا پورا انتظام ہوگا, تخت لگا ہوگا, اس پر بادشاہ سلامت امیر المومنین بیٹھے ہوں گے. کہتے جس بندے سے پوچھتا کہتا ہوں تھے کہ ادب گئے اس کو. میرے دل میں وہ جو احترام تھا, وہ جو نقشہ بنا ہوا تھا, وہ عجیب و غریب. میں نے کہا یار جس سے مل کر ادھر کو گئے بھی گئے. پھر ایک بندے نے مجھے ایڈریس بتایا کہ وہ ایک بیوہ عورت کا مکان بن رہا ہے, وہاں امیر المومنین مزدوری کر رہے ہوں, تو وہاں نگرانی کا وہاں چلے جاؤ. پھر تو وہاں پہنچے تو وہاں بھی نہیں تھا. پھر بندے نے بتایا کہ تم مسجد جا, مسجد میں امیر المومنین ہو. کہتے ہیں مسجد میں پہنچا, میں نے امیر المومنین کو دیکھا چادر میں لپٹا ہوا ایک بندے کے اندر سکون کی نیند سو رہا. نیند کا سرانا ہے, نہ کوئی باڈی گارڈ ہے, نہ کوئی پروٹوکول ہے, نہ کوئی ہٹو بچو ہے, اکیلا ہی سویا ہوا ہے. میں نے کہا اصل حکمران یہ ہے.
جس کو دین کے لیے گولیاں کرنے کی ضرورت ہے، جس کو حفاظت کے لیے گارڈ کی ضرورت ہے، 44 لاکھ پر تبلیغ کا حکمران ہے، دوپہر کا کیلولہ جو ہے وہ مسجد کے کونے میں اس طرح آرام سے کر رہا ہے۔ اس نے کہا ہمارے حکمران کیسر و مصرا کے جو بادشاہ ہیں وہ تو حکمران ہے ہی نہیں، ان کو ہر گارڈ اور ہر طرف جو ہے وہ پولیس اور لیڈ فورس اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے، اور یہ بندہ ہے تم 44 لاکھ پر تبلیغ کا حکمران ہے اور اسے پرواہ نہیں اور آرام سے لیٹا ہوا ہے۔ کہتے ہیں میں تھوڑا آگے بڑھا تو میرے پاؤں کی آہٹ تو محسوس کی، اٹھ کے بیٹھے، ہاں کیا بات ہے، اور کہتے ہیں ان کی اتنی بڑی بڑی آنکھیں اور پوچھیں اور روک چہرے کا میں ڈر گیا، میرے کام پڑنے لگا، کہا میں فلاں علاقے کا گورنر ہوں اور آپ کو ملنے کے لیے یہ عمر فاروق ہے، یہ فاروق اعظم ہے کہ جنہوں نے ایک دفعہ مچھلی کھانے کی خواہش کا اظہار کہ چلو مچھلی کھاتے ہیں، مچھلی نہیں تھی تو مدینے میں مچھلی دستیاب نہیں تھی، تو کہا گیا حضور یہ لانی پڑے گی، جا کے جدہ جانا پڑے گا یا قریب جنگل جانا پڑے گا یا کہیں قریب کہیں جانا پڑے گا؟ آپ نے فرمایا ٹھیک کوئی ضرورت نہیں رہنے دو۔ غلام نے کہا کہ جنہوں نے دسو گھوڑا پکڑا، اس کو دوڑایا، دور سے جا کے مچھلی لے کے آیا اور واپس آ کے گھوڑے کو اس نے غسل بھی کرا، پسینے سے جو بھر کے گھوڑا، تو نے کہا کہ ربی مومن اس قبر میں آ گئے، گھوڑوں کی طرف آ گئے تو انہوں نے دیکھا تو میری سرزنش ہوگی، تو گھوڑے کو پانی کے ساتھ جو ہے نا وہ ٹھنڈا کر دیا۔ امیر المومنین آئے، آپ نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور ہاتھ پھیرتے پھیرتے جب اس کے کان کے قریب آئے تو پسینہ نکل رہا تھا۔ آپ نے اپنے غلام سے کہا شاید تم نے اس کے کان کے قریب پانی نہیں ڈالا، یہاں پسینہ بہ رہا ہے، اور تم نے میری خواہش کے لیے اس جانور کو اذیت دی اور تکلیف میں مبتلا کیا، میں مچھلی نہیں کھاؤں گا۔ یہ میرا مومنین ہے کہ جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رسول اللہ نے فرمایا ہر امت کا ایک محدث ہوتا ہے، یہ لفظ ہے محدث، حدیث بیان کرنے والا، محدث کبیر، محدث اعظم۔ امام بخاری جو ہے امام المومنین محدثین کے امام ہے، تو یہ محدث نہیں محدث ہے، اس سے مراد وہ الہام جس کو اللہ الہام کرے، جس کے دل پر اللہ بات کو ڈال دے، مگر میرا عمر پتہ کون ہے؟ ان الحق ينطلق على لسان المرء وقلبه، حق جو ہے عمر کی زبان اور دل پر اللہ نے جاری کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی عمر کی زبان بھی جھوٹ نہیں